السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پچھلا ویڈیو کوشچنس آن گاڈ آیا تھا، وہ میں کوشچنس اپنے جو مسلمان بھائی ہیں جو میں بہت لوگوں سے ملاقات کیا تھا ان سے میں کلیکٹ کیا تھا۔ وہ کوشچن ایکچولی میرا نہیں تھا، میرے بہت سارے دوست تھے۔ میں جب نماز کے لیے بہت سارے دوست کو بولا تو جو لوگ گمراہ تھے یا پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے ان لوگوں سے میں ان سب کو کلیکٹ کیا۔ سب سے پہلی چیز، جب میں ایلین میں تھا تو مجھے وہاں پر عجیب طرح کی حیرانی ہوئی کہ وہاں پر 4-5 ہزار سے زائد بچے تھے، پھر بھی محض 25 سے 30 لوگ نماز پڑھنے آتے تھے۔ تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس کام کو انجام دیا کہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور نماز کی دعوت دیتے تھے، تو میں بھی الحمدللہ اس چیز میں شریک ہوا۔ تو جب میں یہ کام شروع کیا تو بہت سارے ایسے لوگ بچے ملے جن کا سوال تھا، بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا، سپر پاور وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب سائنس ہوتے ہیں۔ بہت سارے دوست ایسے تھے جو ایولیوشن کو لے کر کے خدا کا انکار کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے دوست ملے جیسے کہ اگر ان کی تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف حل نہیں ہوتا تھا اگر دعا کرنے کے بعد، تو بھی وہ خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں ان لوگوں کے اس میں ایک چیز دیکھتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس سوالات تو تھے لیکن وہ لوگ کبھی جواب کھوجنے کی کوشش نہیں کیے۔ ان سوالات کا ڈاؤٹس جو ہیں بھی ہیں وہ علماء کے پاس نہیں گئے ان سوالات کو لے کر کہ ان کا جواب، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالات کا جوابات قرآن میں بتایا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کا جوابات حدیث میں فرمایا ہے۔ تو میں آپ ان سوالات کا جوابات میں اشعار کے روپ میں لکھا ہوں، آپ ان کو سنیں۔ میں نے تجھے اختیار دے دیا تو گناہ کر یا نیکی کر، میں نے تجھے اختیار دے دیا تو گناہ کر یا نیکی کر، تو قید رہ یا دنیا کے عیش و آرام کر۔ سب عیش و آرام میں لگ گئے، خدا پر تو نے اعتبار چھوڑ دیا، تیرے دل میں ایمان کم ہو گئی اور تو برائی پر چل پڑا۔ دنیا کو تو نے جنت مان لیا، جنت کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ تم نے معجزہ کو معجزہ سمجھا کہاں، تم نے معجزہ کو معجزہ سمجھا کہاں، نظام میں نے چلایا ہر کچھ کا اور تم نے حوالہ دیا ایولیوشن کا۔ تم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور بددین ہو گیا، تم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور بددین ہو گیا، ہر معجزہ کو ایولیوشن مان لیا اور خدا کا انکار کر دیا۔ تم نے خود شریعت کو انکار کر دیا، جب چاہا تم نے طلاق دے دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ طلاق میں کیا ہوتا، زمین سے عرش تک لڑکھڑا جاتا۔ جائز چیز میں ناپسند کرتا ہوں طلاق کو، اور تم اپنی بیوی کی ہر غلطی پر طلاق کو انجام دیتے ہو۔ تجھ میں ایمان تھا تو فتح یاب تھا، نہ ڈر تھا کسی کا صرف ایمان تھا۔ تم تعداد میں کم تھا پھر بھی جیت کی مثال تھا، تم نے حضور کی نقش و قدم پہ نہ چلا، جہاں جیت تھی وہاں جنگ احد ہار کی بھی مثال تھا۔ تمہیں فرصت نہ ہے نماز پڑھنے کی اور خواہش ہے تجھے جنگ جیتنے کی، تمہیں فرصت نہ ہے نماز پڑھنے کی اور خواہش ہے تجھے جنگ جیتنے کی۔ وعدے تو خدا کے ایمان پر ہے، مسلمان کی تعداد سے کچھ نہ ہوتا۔ وعدے تو خدا کے ایمان پر ہے، مسلمان کی تعداد سے کچھ نہ ہوتا۔ یہ کیسی تعلیم تم کو دی کہ تم گمراہ ہو گئے، یہ کیسی تعلیم تم کو دی کہ تم گمراہ ہو گئے۔ قرآن کبھی نہ سمجھایا گیا، تم آگ کا ایندھن ہو گئے۔ خدا کا حکم کو تم نے تسلیم نہ کیا، اپنے اولاد کی بہترین پرورش نہ کیا۔ نہ نماز پڑھایا نہ طریقہ بتلایا، اس کی ہر برائیاں پر تم نے لبیک کہا۔ ناچ گانوں میں تم نے حوصلہ بڑھایا، فخر کیا اس چیز سے جس سے منع فرمایا۔ گر تو منع کرتا آج یہ حالات نہ ہوتے اس کا بھی جنت میں ایک آن بان شان ہوتا۔ اے ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش قرآن و حدیث کی روشنی میں کر، کہ کھینچ لائے تیرے اولاد تجھے جنت کے دروازوں تک۔ وہ بھی منظر یاد رکھ جہاں دوزخ بھی ہے بہشت بھی ہے، خدا بھی غفور رحیم ہے بس تو استغفار پڑھ، خدا بھی غفور رحیم ہے بس تو استغفار پڑھ۔
مقرر وقت تک تم زندہ ہو پھر ایک دن گرفت ہوگی تمہاری، مقرر وقت تک تم زندہ ہو پھر ایک دن گرفت ہوگی تمہاری، اس آگ کا ایندھن ہو جاؤ گے جس آگ سے ہم نے ڈرایا تھا، اس آگ کا ایندھن ہو جاؤ گے جس آگ سے ہم نے ڈرایا تھا۔ شکریہ۔